بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ یہ وظیفہ کسی پیر نے نہیں بتایا، بلکہ جو پیروں کا پیر ہے، استادوں کا استاد ہے، علماء کا عالم ہے، امام الانبیاء حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بتایا ہوا یہ وظیفہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک تفسیر میں لکھا ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کتنے بڑے عقل والے تھے کہ عقل کے 100 درجے ہیں، ایک درجہ اللہ پاک نے تمام مخلوقات پر بانٹ دیا۔ جتنے بھی انبیاء علیہ السلام، جتنے بھی رسول ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، مفسرین ہیں، محدثین ہیں، فقہاء ہیں، علماء ہیں، دوسرے لین کے ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، سائنسدان ہیں، جتنے بھی انسان ہیں، سب پر اللہ پاک نے ایک حصے کو سب پر تقسیم کیا۔ اب دیکھیں دنیا کے اندر بھی یہ کتنے بڑے عقل والے ہیں، لوہے کو آسمان پہ اڑا دیا، موبائل میں کیا کیا ہو رہا ہے، یہ پتہ نہیں ایک ذرے کا ذرہ کسی کے حصے میں آیا ہے، تو یہ بھی اتنے بڑے عقل والے۔ اور جس ہستی کو اللہ رب العزت نے 99 عقل کے حصے دیے، کتنا بڑا عقل والا ہوگا، کتنا بڑا جاننے والا ہوگا۔ یہ وظیفہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وظیفہ ہے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتاتے تھے، امت کو مشکل میں نہیں ڈالتے تھے کہ ان کے لیے پڑھنا مشکل ہو جائے۔ سب سے آسان جو ہر ایک کو آتے ہوں، ہر ایک پڑھ سکتے ہوں، ہر جگہ پڑھ سکتے ہیں، وہ وظائف بتائے۔ لیکن مسئلہ یقین کا ہے، صحابہ کرام کو بتاتے تھے، وہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی عنہم اجمعین پڑھتے تھے، اللہ پاک ان کے کام بناتے تھے، چند دنوں میں زندگی بدل جاتی تھی۔ تو ہم بھی یقین کے ساتھ پڑھیں، جو وظائف، جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں، احادیث مبارکہ میں، ان پر تجربہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے نہیں فرمایا کہ یہ وظیفہ ہے پڑھو، اس کو تجربہ کرو، کام ہو گیا تو پڑھیں، کام نہیں ہو گیا تو نہ پڑھیں۔ آپ یقین کے ساتھ بتاتے تھے، صحابہ اکرام یقین کے ساتھ پڑھتے تھے تو ان کے کام ہو جاتے تھے، مٹی پہ ہاتھ لگا کے وہ سونا بن جاتے، مسائل چند دن میں حل ہو جاتے۔ تو یہ جو وظیفہ ہے، یہ جو مختلف احادیث میں اللہ کے نبی نے یہ وظیفہ بتائے ہیں، ان سب کو جمع کیا ہوا ہے، ان کا یہ ایک نچوڑ ہے، سب کا ایک خلاصہ ہے۔ مختلف جگہوں میں مختلف صحابہ نے اپنی شکایت کی، تنگ دستی کی، پریشانی کی، اپنے مسائل کے، آپ نے فرمایا یہ پڑھیں، دوسرے کو فرمایا یہ پڑھیں، مسئلہ ایک ہی تھا، مختلف وظیفے بتائے۔ تو وہ تقریباً 4 ایسے مختصر وظیفے ہیں، دیکھیے بہت ہی جامع ہیں۔ انشاءاللہ جتنے بھی مسائل ہیں گھروں کے اندر سارے حل ہوں گے۔ آج کل تو سب سے بڑا ہمارا جو مسئلہ بنا ہوا تنگ دستی کا، تنگ دستی کا خاتمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ بچے زیادہ ہیں، تنگ دستی ہے، پریشانی ہے، کوئی عمل بتا دے۔ وہ کاروبار بھی کرتے تھے، یہ نہیں کہ کچھ بھی نہ کریں اور ہم جو نا دعائیں پڑھتے رہیں، وہ کرتا تھا، لیکن بچے زیادہ تھے، وہ پورا نہیں ہوتا تھا۔
تو آپ نے فرمایا کہ اب یہ وظیفہ پڑھیں، اللہ اس میں برکت دیتے ہیں. اب جو کام کریں گے یہ دعائیں پڑھیں گے، اللہ برکت دے گا. اللہ اس کو بڑھا دے گا، اللہ اس کو وہ رزق، وہ مال، وہ کافی ہو جائے گا. اتنا اللہ پاک اس میں برکت دے، اتنی برکت دے گا، خود بھی کھائیں، اپنے پڑوسیوں کو بھی کھلائیں. تو اللہ کے نبی نے جو نا اس کو یہ وظیفہ بتا دیا. آپ نے بھی سنا ہوگا. تو سب کو ملا کے ایک وظیفہ اس کو بنایا ہے. تو آپ جو نا اس پر عمل کریں، انشاءاللہ تعالی سارے مسائل حل ہوں گے. امام الانبیاء کا بتایا ہوا وظیفہ ہے. تو اس میں سب سے پہلے جب گھر میں داخل ہوں تو سلام کریں. گھر میں کوئی ہو یا نہ ہو ہم سلام کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سوئے ہوئے تو آہستہ، جاگے ہوئے تھوڑا زور سے سلام کریں. کوئی ہو نہ ہو گھر میں داخل ہوئے سلام کریں. سلام کے بعد درود شریف پڑھیں. کوئی بھی درود شریف ہو، مختصر ہو، یاد ہو، وہ درود شریف پڑھ لیں. درود شریف پڑھنے کے بعد آپ جو نا الحمد شریف پڑھیں. یہ ایک الگ ایک حدیث ہے جو اللہ کے نبی نے تنگ دستی کے لیے جو نا یہ وظیفہ بتایا. تو اسی میں جو نا یہ سورہ فاتحہ کا بھی، اس لیے سورہ فاتحہ اس میں بھی شامل ہے. سورہ فاتحہ الحمد شریف پڑھ لیں. اس کے بعد سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ پڑھ لیں. یہ گھر ہو یا دکان ہو یا آفس ہو، آپ جہاں بھی جاتے ہیں، جس چیز میں، جس دفتر میں، آفس میں، گھر میں، دکان میں داخل ہوتے ہیں، آپ یہ عمل کر لیں. اللہ اتنا رزق دے گا. سلام، درود شریف، سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص، یہ پڑھ لیں. کتنا مختصر ہے، سب کو آتے ہیں. تو یہ سب کر لیں. گھر والوں کو بتا دیں، چھوٹے بڑے سب کریں. سارے مسائل حل ہوں گے، ساری پریشانیاں حل ہو جائیں گے. اس پر خود بھی عمل کریں، تمام مسلمانوں تک اس وظیفے کو پہنچا دیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.